بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقامی اولیاء کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت الحافظ سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ عالی نسب تھے اور آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا، اور آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا، شرعی احکام سے سرہو انحراف نہ کرتے تھے۔ حضرت شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و صحا کے بہت سے حساس ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی سن 501 مروند میں ہوئی۔ وہیں آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسبی تعلق چونکہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت و احترام کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ سید عثمان مروند المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حاکم مروند سید سلطان شاہ کی دختر تھی۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ طبیعت میں درویشی اور قناعت بے انتہا تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی، رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی۔ اس ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیون پہنچا تو اس کی تابنا کی کئی نگاہوں کو حیران کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروند میں ہوا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ منقول ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں شہداء کربلا مدفن تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے والے آئے تھے وہ آپ سے وہ جگہ معلوم کر کے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ کو قلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبہ فرزند عطا ہوا۔ تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، کیا جنت سے باہر آنا افضل ہے؟ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ جب سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا۔ اس کی بیٹی نہایت پاک باز اور نیک صفت تھی۔ اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزرے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات سے سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی درویشانہ طبع نے پلٹا کھا لیا اور وہ اپنے ابتدائی فقیرانہ خیالات پر محکم ہو کر کربلا معلیٰ چلے گئے اور اپنے پرانے تقیے کو دوبارہ آباد کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ ان کے فیض سے بہت سے طالب حق فیض یاب ہو کر حق کی تبلیغ کی خاطر دور دراز ممالک میں جا کر آباد ہوئے۔ امام علی مقام کی مہربانی سے آپ کے فرزند آ کر آپ سے ملے، جن کی گود میں آپ اعظمدار البقاء ہوئے۔ آپ کربلا معلیٰ میں مدفن بتائے جاتے ہیں۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند ہی میں حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو گئی تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ اب جب کہ وہ اثر ختم ہو گیا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ ناظرین، اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے، اور پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سن ولادت کے بارے میں اختلاف واقع ہوئے ہیں۔ پہلا، لب طریق سندھ کے مؤلف نے سال ولادت سن 583 تحریر کیا ہے۔ دوسرا، تذکرہ صوفیہ سندھ نے سال ولادت سن 573 نقل کیا ہے۔ تیسرا، شہباز کے مصنف نے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات لکھا ہی نہیں ہے۔ اور آخری، ضیاء الشہباز میں آپ محاسن ولادت سن 528 تحریر کیا ہے۔ قلندر نامہ سندھی میں آپ کی ولادت اور وصال مبارک کے سال کے حوالے سے ایک شعر درج کیا ہے۔ باجو طریق شمس الدین عثمان نظر کن رنجو از فلک کرامت 538 من امرش ولی اللہ وفاتش شروش غیب می گوید برہم۔ ان اشعار سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 538 میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 112 سال عمر پائی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زاہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دراز تک تھی۔ لوگ دور دراز سے آپ کی خدمت میں قصب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرمایا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ قلندر ہو
ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے فرزند کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا۔ آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا دیدار حاصل کیا اور آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح سے نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا کہ جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام گرامی محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 یوم ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا خواب پورا ہوا اور آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد عثمان رکھ دیا، اور پھر جب آپ 384 یوم کے ہو گئے تو آپ کو لے کر مدینہ منورہ رہت سفر باندھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کی غرض سے جنت البقیع میں گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی